تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، یہ مخصوص پرٹیکولر صورتیں ہیں۔ اور کوئی وکیل بھائی برا نہ مانے، ہمارے بہت سے وکیل حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لڑکی والے جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں شوہر سے جان چھڑوانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ بڑا معمولی سا نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے جان نہیں چھوٹے گی، میں کیس بناتا ہوں، آپ بس اس پہ سائن کیجئے گا۔ پھر وہ ایسے الزامات شوہر پہ لگاتے ہیں، یہ جوا کھیلتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہیں، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، مار پیٹ کے بھی معاملات ہیں۔ وہ گھر والوں کو بعض اوقات تو پتہ تک نہیں ہوتا، سب انگلش میں لکھا ہوتا ہے، وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ان کو بتا دیتے ہیں تو ہاں میں ہاں ملا کے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک ویلڈ ریزن نہیں ہوگی، جج کا قصور نہیں ہے، اس کے سامنے تو برٹش لاء کے مطابق جو آئے گا وہ فیصلہ کر دے گا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی، نکاح قائم رہتا ہے۔ اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جھوٹ بول بال کے بیٹی کو طلاق دلوا کے خلا کورٹ سے، اور جو فسخ نکاح ہے حقیقتاً تو، اور پھر کسی اور شخص سے نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی تو اس کا پہلے شوہر سے نکاح ہی ختم نہیں ہوا۔ یہ سب نتیجے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جہالت کے نتیجے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کی منکوحہ ہے، دوسرا نکاح تو ہوا ہی نہیں، جب ہوا نہیں تو جسمانی تعلق کی کیا شرعی حیثیت ہوگی آپ جان سکتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی یہ بھی آپ کو معلوم۔ اور یہ کروا کون رہا ہے؟ گھر کا سرپرست۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ محبت کرنے والے بھائی۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ ماں کروا رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا غلط کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی میری بہنیں یہاں سن رہی ہیں، جو والدین سن رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کورٹ سے فسخ نکاح، یہ جس کو آپ لوگ خلا کہتے ہیں، خلا کروایا ہے، خدا را ایک مرتبہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس پر ایک فتویٰ لے لیں ریٹن کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے کورٹ سے خلا لیا تھا، اتنا سچ تھا اور اتنا ہم نے جھوٹ اس میں بھر دیا تھا، اور تاکہ ہماری بچی کی جان چھوٹ جائے تو کیا حکم شرع ہے، اور اس کے بعد جو بعد میں بچی کے ساتھ معاملات ہوئے، ہم نے اس کا نکاح کر دیا تھا، پھر بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ایک دفعہ ضرور معلوم کر لیجئے گا، ورنہ میدان محشر میں تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن اس وقت پچھتانا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ شریعت نے ضابطے، قاعدے، اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کو آپ اپنی مرضی کی بنا پر پامال نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم جیسا چاہے کریں۔ آپ اپنے ملک کی قانون کے خلاف ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جتنے یہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں، یہ جا کے مذہب کے متعلق جتنا آزادانہ بولتے ہیں، کبھی وہاں کے قانون کے خلاف بول کے تو بتائیں، پھر میں آپ کی جرأت مانوں نا۔ باہر جانے کے بعد مذہب کو بھی اتنا سے سمجھا جاتا ہے، مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رائے کے خلاف شرع بولنے کو بھی کہتے ہیں جی فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جان یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے بعد جب سارے یہ لوگ چاہنے والے آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہے۔ وہ کبھی ایسی حدیثیں پڑھ لیجئے گا کہ ہوگا کیا، تو وہاں آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کے کویسچن لیتے ہیں۔ بچی نے کہا کہ ان کے خاوند کے ساتھ تو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن گھر والے جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساتھ رہیں، تو انہوں نے کونسل والوں سے رجوع کیا اور انہوں نے جھوٹے پیپر پہ شوہر کو بلا کے دھوکے سے سائن کروا کر اور طلاق کروا دی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کونسل والا اگر جو بھی ہے اس نے جو ایسا کیا ہے اور جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ اب بہت ہی برے مقام پر محسوس کر لے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے لے کر اور خواہ مخواہ کسی کے گھر کو خراب کرنا، بیوی وہاں صدمے میں ہو، شوہر وہاں غم میں ہو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح دھوکے سے کسی پیپر پہ سائن کروا لیں جبکہ شوہر کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس پیپر پر لکھے ہوئے مضمون پر ہی واقف نہ ہو، اس طرح کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ اپنے شوہر کی منکوحہ ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کو بنیاد بنا کر، یعنی اس پیپر پہ سائن کو، اس پیپر کو بنیاد بنا کر آپ کے گھر والوں نے کسی اور سے نکاح کر دیا، نہیں ہوگا۔ اور جب نکاح نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا جیسے آپ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کسی جگہ رہ رہی ہیں، جسمانی تعلق بالکل زنا خالص، اور پیدا ہونے والے بچے کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے ایسے والدین پر کہ جو شرعی مسائل معلوم کیے بغیر شرعی چیزوں میں از خود مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح کا تصور آپ نے نہیں دیا ہے، یہ شریعت نے دیا ہے۔ طلاق کا تصور شریعت نے دیا ہے، مہر کا تصور شریعت نے دیا ہے، عدت کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ تو پھر شریعت سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ تصورات تو وہاں سے لے لیے، اب اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو جیسا چاہیں آپ چنگم کی طرح بڑا چھوٹا کر لیں، یہ غلط ہوگا۔ تو آپ بالکل اس پہ اسٹرکٹلی مطلب اپنے گھر والوں سے مقابلہ کریں گی، اور اپنے شوہر سے آپ رابطہ کریں، اور شوہر بھی آپ کے آئیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو معافی وغیرہ مانگ لیں، لیکن دوسرا نکاح ہرگز مت کیجیے گا، کریں گی تو وہ ہوگا ہی نہیں اور آپ تباہ ہو جائیں گی۔
یہ بھائی نے پوچھا کہ مسجد میں اذان کہاں دینی چاہیے، جمعے کی غالباً یہ دوسری اذان کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں دینی چاہیے۔ تو دیکھیں سنت یہ ہے کہ ممبر کے سامنے لیکن مسجد سے باہر۔ ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں حضرت بلال جیسے اذان دے رہے ہیں تو مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے لیکن ممبر کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ باہر مسجد کے باہر نہیں ہوتا، مسجد کے اندر دیتے ہیں، اگرچہ ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، تو اس کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر اس طرح اذان رائج ہو جائے تو مطلب روکنے کی کوشش کریں، لیکن اگر باز نہیں آتے، جیسے کمیٹی باز نہیں آتی، لوگ نہیں مانتے، بلکہ بعض ائمہ خود اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں کہ سامنے کھڑے ہو کر اذان دے دیں، تو وہاں لڑائی جھگڑا پیدا نہ کیا جائے۔ اور ایسے امام کے پیچھے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور چلے جائیں، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اس پر اگر چاہیں تو فتویٰ کوئی لے کر ان کو پیش کریں کہ جی دیکھیں شرعی حکم تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو۔ تو اس میں بڑی تفصیل ہے جو یہ پروگرام کا مختصر وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کس مصلحت کی بنا پر حضرت بلال باہر اذان دیتے تھے، مسجد کے اندر کیوں نہیں دیتے تھے، اور اب اگر مسجد کے اندر دیں تو کیا یہ خرابی پیدا ہوگی، اس پہ ایک تفصیلی کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے اکابرین نے یہی لکھا ہے، مسجد میں اذان دینا مکروہ ہوتا ہے، باہر دینی چاہیے، اور لیکن کہیں اگر رائج ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کو محبت سے ختم کرنے کی کوشش کریں، پاسبل ہو تو باہر کوئی حجرہ وغیرہ ایسا روم بنائیں جس میں مؤذن صاحب اذان دیں، اگر نہ ہو سکے تو پھر جھگڑا پھڈا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خطبے سے قبل جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا ہم جواب دیں یا خاموش رہیں؟ دیکھیں دوسری اذان جو بالکل خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب مقتدی کو دینا حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بالکل مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا دلی دل میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ لیکن چونکہ خطیب کا استثناء رکھا ہے سرکار نے، عوام کو مقتدیوں کو مخاطب کیا تھا، اگر امام صاحب جواب دینا چاہیں خطیب صاحب تو ان کو اجازت ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو رک گئے، پھر آپ نے دیکھا ممبر پہ خطیب صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ نے کہا بھئی یہ تو جواب دینا مکروہ تھا، ان کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں مکروہ ہے۔ لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں اور ماشاءاللہ علماء احتیاط ہی کرتے ہوں گے کہ اس طرح ہاتھ آگے رکھ کے نا پھر وہ کوئی جواب دے، کیونکہ مقتدی جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کہے گا شاید اذان کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے، وہ دیں گے اور صحیح نہیں ہوگا۔ سکتا ہے جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا اگر اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے، جو روزانہ نماز قضا کرے اور صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح نماز کی طرف، حی علی الفلاح بھلائی کی طرف، اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں۔ یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے، اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے، وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا۔ اور دیگر جو بےعزتیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول دشمن اسلام تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوست دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے، پھر وہ فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اور ہم کہے گا جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے۔ یہ ہماری مطلب ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا۔
اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان۔